انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت اخلاص سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نور میں ہوں یا نار میں رہنا ہر دم ذکر یار میں رہنا. نور میں ہوں یا نار میں رہنا ہر دم ذکر یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، انسانوں اور جنات کو اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ان پر اللہ جل شانہ نے بڑی نعمتیں فرمائی ہیں، ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اگر اللہ جل شانہ ہمیں یہودیوں کے گھر میں یہودی پیدا فرماتے، ہندوؤں کے گھر میں ہندو پیدا فرماتے، مجوسیوں کے گھر میں مجوسی پیدا فرماتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے. جتنے بھی کافر ہیں وہ دنیا کے اندر مزے کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ان پر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی، وہ ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. مرتے ہی ان پر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. پھر اسی طرح اللہ نے ہم پر اتنی نعمتوں کی برسات کی ہے کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اپنے احسان میں نہیں لا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے. اور سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں ہم پر، اتنی نعمتیں کی، اگر ہم گننا شروع کریں ہم گن نہیں سکتے. ہمیں درخواست نہیں دینی پڑتی، اللہ جل شانہ کا حکم آتا ہے اور دن آ جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، دن کا اجالا شروع ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے.
اور یہ دن جب ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے حکم سے رات آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں اور آپ درخواست نہیں دیتے کہ یا اللہ ہم کام کرنے گئے تھے، ڈیوٹی پہ گئے تھے، تھک گئے، یا اللہ تھوڑا سا اندھیرا کر، ہم آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود دن کے بعد رات لے کر آتے ہیں، اور یہ اللہ ہی لاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ جل شانہ اگر دن ہی دن لے آئیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو رات لے آئے۔ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کر دے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو دن لے آئے۔ ہم دن بھر کام کاج کرتے ہیں، ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمیں آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اندھیرا چھاتا ہے ہم لائٹیں بند کرتے ہیں، اندھیرے میں ہمیں سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی نیند پوری کرتے ہیں اس کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، پھر دن شروع ہوتا ہے، پھر ہم اپنے کام کاج میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان پر چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، سب کو ڈیوٹی پر لگا دیا، سب کو ہماری خدمت پر مامور کر دیا، ساری ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے جسم کے اندر دیکھیں، میری آنکھیں کتنی قیمتی ہیں۔ اگر ایک بادشاہ کہے کہ بادشاہت لے لو، اس کے بدلے ایک آنکھ دے دو، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ میری ایک آنکھ نکال لو اور لے لو، مجھے بادشاہت دے دو۔ وہ کہے گا نہیں بھائی میں اپنی آنکھ نہیں دے سکتا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں جو یہ آنکھ کی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے، یہ بادشاہت سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر جان ہے، ہم اس سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، کسی چیز کو اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں درد ہے، وہ رونے لگے، چلانے لگے میرے ہاتھوں میں درد ہے، ہر کسی کو کہے میرے ہاتھوں میں درد ہے، ہر کسی کے سامنے روتا رہے، چلاتا رہے، اس سے کہا جائے بھائی ایسے بندے بھی ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ہم چل کر جاتے ہیں، اگر اس میں درد شروع ہو جائے، کوئی دانہ چڑھ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، ہم لوگوں کے پیچھے جائیں گے، روتے پھریں، مجھے یہ تکلیف ہے، کوئی پوچھے کیسے ہو، کہو کہ جی میری حالت خراب ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ایسے بندے موجود ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر گیا تو اس کے جوتے جو اس نے پہنے تو تھوڑا سا چلا، جوتے ٹوٹ گئے، ننگے پاؤں ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، دل کے اندر سوچنے لگا، یا اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے پاس تو پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں۔ کہہ رہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، نماز پڑھی ہے، میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو آگے ایک بندہ آ رہا تھا بیساکھیوں کے سہارے، اس کے پاس تو پاؤں نہیں تھے۔ یہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا اور اچانک سوچ میں پڑ گیا، استغفار کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے پاس اگر جوتے نہیں ہیں تو چلنے کے لیے پاؤں تو تو نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ آنکھوں کا نظام اللہ نے بنایا، اس کے پیچھے جو ہے ایک بڑا کیبل سسٹم ہے، یہ تار اگر آپس میں کوئی ایک بھی ٹچ ہو جائے تو یہ ہمارے بجلی کا نظام جو چل رہا ہے، یہ تاریں جب آپس میں ٹچ ہو جاتی ہیں تو اچانک دھماکہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسانی نظام ہے، یہ اس کے پیچھے یہ نسوں کا نظام چل رہا ہے۔ یہ آنکھیں جو نس تک آ رہی ہیں، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ میں نے سٹی سکین کروایا تھا، مجھے یہ پتہ چلا کہ جی میری آنکھوں کے اندر یہ اس طرف جو یہ نسیں آ رہی ہیں، کوئی ایک نس ڈیمیج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے نظر صحیح نہیں آ رہا۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ ایک بندہ باتیں کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کام سے آ رہا ہوں، ڈیوٹی سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ کیا کر کے یہ کیا کھائے؟ سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک تار آپس میں ٹچ ہو جائے، یہ ایک تار کا نظام آپس میں ٹچ ہو جائے، یہ ٹچ ہوتے ہی اس سے پوچھو کہ کہاں سے آ رہے ہو، وہ بولے گا مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ جائے گا، کیوں؟ اس کی آپس میں ایک تار ٹچ ہوئی، اس کے دماغ کا سارا نظام درم برم ہو گیا۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس نعمت کو دیکھیں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کے محبوب نے ہمیں دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا،
ہمیں دعا سکھائی الحمدللہ. ہم واش روم جاتے نکلتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. الحمدللہ کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا گو ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے, یعنی یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ نے یوں نہیں فرمایا اگر شکر ادا کرو گے نعمت میں اضافہ کروں گا, میں بڑھاؤں گا. اگر ناشکری کرو گے تو نعمت میں کمی کروں گا. نہیں, ناشکری کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید. میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں, اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایک بندے سے کہا بھائی کیسے ہو؟ کہنے لگا گزارا ہے. آپ بھی کہتے ہوں گے, ہم بھی کہتے ہیں. کیا ہے؟ بولیں ذرا, کیا ہے؟ گزارا ہے. اس گزارے کا کیا مطلب ہے پتہ آپ کو؟ یہ گزارے کا لفظ ناشکری کا دوسرا نام ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں بلوچی لہجے میں کہوں, بلوچی لہجہ میں کہہ رہا ہوں. میں اپنی اردو زبان میں کہوں گا لیکن لہجہ بلوچی ہے. کیا مطلب؟ وہ کہے گا کیا حال ہے, کیا حال ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بیڑا غرق ہو گیا ہے. گزارے کا یہ مطلب ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ کیا حال ہے, ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ نہیں بولتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے پولیس بلانی پڑے گی, ادھر بٹھانی پڑے گی, نظر رکھیں ان کے اوپر. الحمدللہ. بابا جی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کیسے آپ؟ الحمدللہ. ایک بندے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ہمارے تعلق والے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کیا حال ہے؟ یہ باتیں میں عام فہم باتیں کر رہا ہوں. اگر میں احادیث وغیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, قرآن کی بہت ساری آیتیں پڑھوں, اوپر سے اڑ کے چلی جائیں گی. میں عام سادہ گفتگو کر رہا ہوں, اس کو سمجھیں. میں نے پوچھا بابا جی کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بس بچہ گزارا ہے. میں پریشان ہوا. پریشان ہوتے ہی میں نے کہا آپ کھانا خود کھاتے ہیں یا کوئی کھلاتا ہے؟ نہیں کھانا تو خود کھاتا ہوں. اچھا کھانا کھانے کے بعد آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں؟ جاتا ہوں. قضائے حاجت ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. واش روم خود جاتے ہیں یا کوئی لے کے جاتا ہے؟ خود جاتا ہوں. آپ کے پاؤں ٹھیک ہیں؟ ہاں بیٹا چلتا ہوں میں, ٹھیک ہوں. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. کھانا کھاتا ہوں, کھانا اندر جاتا ہے, کھانا ہضم بھی ہوتا ہے, اور پھر واش روم جاتا ہوں, پھر وہ قضائے حاجت بھی کرتا ہوں. پانی خود پیتے ہو یا کوئی پلاتا ہے چمچ کے ذریعے سے, یا تمہیں ڈرپ لگتی ہے؟ نہیں بیٹا میں گلاس سے پانی خود پیتا ہوں. پانی اندر چلا جاتا ہے, ہضم بھی ہو جاتا ہے. جی ہضم بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ پھر چھوٹا پیشاب بھی کرتے ہو؟ جی میں کرتا ہوں. بند تو نہیں ہے, چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. میں نے کہا پھر کیوں کہتے ہو گزارا ہے؟ میرے سوالات کے بعد یوں مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ گزارے کا مطلب ہے اللہ نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے. گزارا نہیں ہے. جس حال میں بھی ہیں الحمدللہ, جس حال میں بھی ہیں. پھر جب دوبارہ میں ان سے ملا, ان کے چہرے پر آپ یقین کریں میں نے بشاشت دیکھی. ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. میں نے پوچھا بابا جی کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اتنی نعمتیں. ایک بندے کی عمر 80 سال عمر ہے, 80 سال کا بوڑھا ہے, 80 سال کا, وہ خود چل رہا ہے,
اور واش روم خود جاتا ہے, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے, دانت اس کے سلامت ہیں, نظر اس سے آ رہا ہے, اب بھی نہیں کہے گا الحمدللہ. ہم نے تو یہ 40 45 50 والوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے ان کی حالت ایسی ہے. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ ہمارے ایک جگہ بیان تھا, بیان سے فارغ ہوئے تو کمرے میں گئے آرام کرنے کے لیے, تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ ہوتی رہی. گپ شپ ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت آپ آرام فرما لیں. تو مجھے اپنے کمرے میں لے گئے, میں آرام کر کے واپس جب آیا, صبح آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یوں ٹیک لگا کے یوں ٹانگیں پھیلائی ہوئی یوں, جس وقت میں چھوڑ کے گیا تھا تب بھی یوں, اور جب میں واپس آیا تب بھی یوں. میں واپس آیا, میں نے پوچھا کہ آپ سوئے نہیں ہیں؟ بہت بڑا ڈاکٹر تھا, بہت بڑا, آپ سوئے نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت میرا آرام یہی ہے, میں یوں لیٹتا ہوں, یوں لیٹ کر بس یوں سوتا ہوں, میں آپ کی طرح زمین پر لیٹ کر سو نہیں سکتا. کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نظام انہضام ٹھیک نہیں ہے, اندر کا نظام خراب ہے. یہ کہنے لگا اندر کا نظام خراب ہو چکا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, اگر میں لیٹ جاؤں تو جو کھانا کھایا ہے وہ نیچے نہیں جاتا بلکہ منہ سے واپس نکل جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کریں. ناشکری کا لفظ زندگی سے نکال دیں. ناشکری اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کو اچھے نہیں لگتے. سارے نبی بھی شکر گزار بندے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ کے نیک بندے شکر گزار بندے ہیں. ایک ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ناشکری نہیں, ناشکری کا لفظ زندگی سے نکال دیں. ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ایک بندہ اس کی تنخواہ کم ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے زیادہ نہیں ہے, تھوڑا ہے, اس سے کوئی پوچھتے ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس وقت جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں بس گزارا ہے. گزارے کا مطلب سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ گزارے کا لفظ آپ سمجھ گئے, سمجھ آتے یا نہیں؟ سمجھ نہیں آئی ہے. گزارے کا مطلب ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں میرا بیڑا غرق ہے؟ کہہ سکتے کوئی؟ نہیں کہہ سکتے. جب وہ کہتا ہے نا گزارا ہے, اس گزارے کا یہی مطلب بنتا ہے. نہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنا کچھ دیا ہے, یہ دیا وہ دیا. اب اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں, کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نہیں کریں گے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ناشکری زندگی سے نکال دیں. شکر گزار بندے اللہ کو پسند ہیں, اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ناشکرے لوگ اللہ کے عذاب میں آتے ہیں, اللہ ان کو ناپسند کرتے ہیں. یہ اللہ کے دوستوں کی علامات نہیں ہیں. اللہ کے دوستوں کی علامات صبح ہوتی ہے تو الحمدللہ, شام ہوتی ہے تو الحمدللہ, کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ, پانی پیتے ہیں الحمدللہ, کہیں ملنے کے لیے کوئی پوچھے کیسے ہیں الحمدللہ, کہیں کھانا کھانے کے بعد پوچھا کھانا کیسا ہے الحمدللہ, پانی اچھا ہے الحمدللہ, گھر کے حالات کیسے ہیں الحمدللہ, کاروبار کیسا ہے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. زندگی سے نکال دیں گزارا ہے. گزارے کا لفظ زندگی سے نکال دیں, اللہ آپ کا گزارا ختم کر کے خوشحال کر دے گا. اس لیے گزارے کا لفظ زندگی سے نکالیں گے. یا اللہ تیرے شکر ہے, الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کھانا کھایا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کھانے کے بعد اللہ کا شکر, پینے کے بعد اللہ کا شکر, میں صحیح چل رہا ہوں اللہ کا شکر, میں سفر کر کے آیا, مشکل سفر ہے لیکن الحمدللہ اس سے بھی ڈبل ہو سکتا تھا الحمدللہ. سفر میں تکلیف بھی ہو سکتی تھی, تکلیف کوئی نہیں ہوئی الحمدللہ. یہ 16 گھنٹے کا سفر ہے, 24-25 گھنٹے میں ہوا پھر بھی الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سفر 25 گھنٹے ہوا لیکن الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. زندگی کا معمول بنا لیں الحمدللہ, زندگی کا معمول بنا لیں. یا اللہ تیرے شکر ہے, میرے معاملات بہت بہتر ہیں. یا اللہ میری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے, جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے رب کا, ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں. جتنا اللہ نے دیا ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے, میری اتنی اوقات نہیں. اس لیے ہمیشہ کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے, جتنا دیا ہے, جتنی صحت دی ہے. ایک بندہ بیمار ہے نا, بیمار آدمی ہے, اگر وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں چل رہا ہوں, اللہ اسے صحت عطا فرمائیں گے. بیماری کے باوجود کہے الحمدللہ. بھئی بیماری کتنی ہے؟
میرے ٹانگوں میں درد ہے. ایک بندہ کہتا ہے وہ شدید درد ہے، میں چل نہیں سکتا، تکلیف ہے. لیکن ایسے بندے ان کے پاؤں ہیں ہی نہیں، وہ زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت عمر کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، اس کے پاؤں نہیں، ٹانگیں نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اسے نظر نہیں آ رہا، اس کے کان، سننے کے لیے کان نہیں ہے اس کے پاس، گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. 2-3 بندے اس کے ساتھ ہیں، حضرت عمر کے پاس گزرنے لگے، سامنے آئے. حضرت عمر سے کسی نے سوال کیا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. کیا اس شخص سے بھی سوال کیا جائے گا؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو کان نہیں ہیں، اس سے بھی سوال ہوگا؟ فرمایا ہاں، کل قیامت والے دن اس سے بھی سوال ہوگا. یہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے، ہضم ہونے کے بعد یہ قضائے حاجت بھی کرتا ہے، اور یہ پانی پیتا ہے، پانی اندر جا کے ہضم ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پہ لگتا ہے، اپنی جگہ پہ لگنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے. اس پر بھی اس کے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی دولتیں، کل قیامت والے دن ایک گلاس پانی اس کا بھی سوال کیا جائے گا. ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، سخت گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں جب ٹھنڈا پانی ملے کتنا سکون ملتا ہے. پانی پیتے ہی دل سے نکلتا ہے اور دل کے ساتھ زبان پہ بھی آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ اپنا مزاج بنائیں گے نا، گزارے کا لفظ زندگی سے نکال دیں. گزارے کا لفظ نکالیں گے یا میں ویسے ہی لگاؤں؟ نکال دیں. الحمدللہ جس حال میں، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس حال میں خوش ہیں. یا اللہ ہم خوش ہیں. ایک بندے پہ بیماری آتی ہے، بیماری، اس بیماری کے بعد، بیماری کی وجہ سے اگر اللہ سے تعلق کٹ رہا ہے، سمجھ لیں اس پہ اللہ کا عذاب ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے، اس پر یہ نعمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے زحمت ہے. اگر بیماری آئی، بیماری آنے کے بعد اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا، یہ زحمت نہیں، اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی رحمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، ظاہری طور پہ دعا قبول نہیں ہوئی. یا اللہ فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ تو حل کر دے، ظاہری طور پہ دعا قبول نہیں ہوئی، ظاہری طور پہ نظر یہ آ رہا ہے کچھ بھی نہیں. اس بندے کو کسی مصیبت میں پھنسا دیا، یہ کسی بیماری میں پھنسا ہوا ہے. اتنا پسندیدہ انسان ہے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں. اگر یہ نیکیاں کر کے اس مقام کو حاصل کرنا چاہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ مقام بھی عطا فرماتے ہیں. کیسے عطا فرماتے ہیں؟ اسے بیماری لگتی ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، بیماری میں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، اور یہ بیماری کے اندر رہتا ہے. اس بیماری کے اندر اللہ سے تعلق نہیں کٹتا. فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے وہ جو بڑا مقام رکھا ہوا ہے، یہ شخص بڑا اچھا آدمی، بڑا پسندیدہ آدمی، لیکن ظاہری طور پہ نیک نظر نہیں آ رہا. اللہ نے اس کو بیمار کیا، بیماری میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، بیماری میں اللہ سے تعلق رکھ رہا ہے. اللہ جل شانہ اس کو جو ہے یہاں سے اٹھا کے اس بڑے مرتبے پر فائز فرما دیتے ہیں. ایک بندہ ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، کوئی آفت یا کوئی بیماری لے آتے ہیں، اس بیماری کے بعد اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں. ہم اللہ سے بیماری نہیں مانگتے، اللہ کے نبی نے کبھی بیماری نہیں مانگی، لیکن بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں بیماری والی جو نعمت اس سے محفوظ رکھ، ہم برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہمیں صحت والی دولت اور صحت والی نعمت عطا فرما. اس لیے آج کا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے.